الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، آج 19 ذو الحجہ کا دن ہے، 1442 ہجری کا آخری ماہ مبارک ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اور 11 یا 10 دنوں کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا. اور کمال قدرت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سال کا آخری ماہ بھی قربانی کا ہے، اور اس سال کا نئے سال جس سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کی ابتدا بھی قربانی ہے. تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ مسلمان کی پوری زندگی وہ قربانیوں کا مرقع اور مجموعہ ہے. آغاز بھی قربانی سے مسلمان کرتا ہے، سال کا آغاز بھی محرم الحرام قربانی سے ہے، اور سال کا اختتام ذوالحجہ بھی قربانی پر ہے. تو گویا اسلام بغیر قربانیوں کے پروان چڑھا ہی نہیں. یہ ایک بڑی واضح اور اظہر من الشمس حقیقت ہے، اور یہ بڑی تلخ حقیقت بھی ہے کہ
کہ اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے پانی نہیں بلکہ بے پناہ شخصیات نے اپنا خون پیش کیا۔ اور آج اگر یہ اسلام کا شجر تناور ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے اندر، اس کے جڑوں میں، اس کے تھانولے میں، اس کی ابتدا میں، اس کے درمیان میں، اس کے انتہا میں، اس کے آغاز میں، اس کے آخر میں، سارا کا سارا ہمیں جانثار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہو، چاہے وہ آل بیت اطہار کی صورت میں ہو، چاہے وہ علماء و فقہاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولیاء کرام کی صورت میں ہو، ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام کی آبیاری کے لیے اہل حق نے اپنا خون پیش کیا۔ آج کل 18 ذو الحجہ گزرا۔ 18 ذو الحجہ کو جہاں بہت سارے واقعات ہوئے، دو بڑے اہم واقعات ہیں کل کی تاریخ میں۔ اسی مناسبت سے میں نے کل جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ڈاکٹر اسلام بخاری صاحب نے سرکولیٹ کیا ہمارے آج جمعہ کا خطبہ کا، وہ داماد رسول، پیکر علم و حلم، پیکر حیا، پیکر عفت، جناب سیدنا عثمان ذو النورین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت ہے۔ ایک تو یہ بڑا اہم واقعہ ہوا کل 18 ذو الحجہ کو، 35 ہجری 18 ذو الحجہ بروز جمعۃ المبارک شہادت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا 18 ذو الحجہ 10 ہجری، اس سے 25 سال پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کو حج مبارک ادا کر کے واپس آ رہے تھے 18 ذو الحجہ کو، تو آپ نے غدیر خم کے مقام پہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ یہ دو بڑے اہم واقعات جو ہیں اس 18 ذو الحجہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہاں یہ بات بڑی واضح رہے کہ 18 ذو الحجہ کو جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی فرمایا، ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں، ہم اسی قول پر قائم ہیں۔ آج ہم جب بھی نام گرامی جناب سیدنا مولا علی لیتے ہیں تو ہم صرف علی نہیں لیتے بلکہ مولا علی لیتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی جب مسلمان کہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی اور اپنے رسول جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سنت کو تازہ کرتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کوئی کہے یا کیا کہے، ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو ٹائٹل دیا ہے، جس کو جو اعزاز دیا ہے، اگر کسی کو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا ہے تو ہم اس کو صدیق اکبر کہیں گے۔ اللہ کے رسول نے اگر کسی کو فاروق اعظم فرمایا ہے ہم اسے فاروق اعظم کہیں گے۔ اللہ کے رسول نے اگر کسی کو باحیا اور ذو النورین اور علم و حلم کا پیکر کہا ہے ہم اس کو ذو النورین ہی کہیں گے، اور جس کو آقا نے مولا کہا ہے ہم اس کو جب بھی بولیں گے تو مولا علی کہہ کے بولیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ ایک عقیدہ بنا لیں، ہم نے جس کو بھی مانا ہے، جس کو بھی تسلیم کیا ہے، جس کی عزت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، وہ ہم نے بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا۔ ہم جدھر سے بھی آئیں، جس طرف سے آئیں، جدھر سے ہو کے آئیں، ہمارا مرکز اور محور اور ہمارا سینٹر کیا ہے جس کے ارد گرد ہم روٹیٹ کرتے ہیں، وہ ہے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ہمیں عرب سے غرض، نہ ہمیں عجم سے غرض، نہ ہمیں امیر سے غرض، نہ ہمیں غریب سے غرض، نہ ہمیں ادنا سے غرض، نہ ہمیں اعلیٰ سے غرض، نہ ہمیں آقا سے غرض، نہ ہمیں غلام سے غرض۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حبش کے رہنے والے غلام کو عزت سے نواز دیا تو ہم نے جب بھی اس کا نام لیا تو ہم نے کہا سیدنا بلال۔
کیوں؟ اس کو سرکار نے پسند کر لیا. اور اگر کسی کو سرکار نے پسند نہیں کیا، چاہے وہ سرکار کا سگا چچا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں ابو لہب ملعون. کیوں؟ اسے میرے نبی نے پسند نہیں کیا، میرے رب نے پسند نہیں کیا. تو مقصد کیا ہوا؟ ہم نے جس کو ماننا ہے یہ عقیدہ بنا لیں. کسی صحابی کی وجہ سے سرکار کو نہیں ماننا ہم نے، یہ یاد رکھیں. بعض لوگ ہمیں حوالے اور حوالوں میں گھماتے ہیں. نہیں، ہم نے صحابہ کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے. ہم نے اہل بیت کی عظمت کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے. صحابہ اس لیے ہمارے سروں کے تاج کہ وہ میرے آقا کے وفادار تھے، اور اہل بیت ہمارے سروں کا اس لیے تاج کہ وہ میرے محمد عربی کا خاندان مبارک ہے، اور انہوں نے سرکار کو اپنی وفاؤں کے ساتھ تسلیم کیا. تو آج جس پیکر حلم اور پیکر اخلاص اور پیکر حیا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو قرآن کی آیت مبارکہ بڑی، سورہ توبہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 100. سورہ توبہ آیت نمبر 100. یہ میں آیت اور سورت کا حوالہ اس لیے میں دیتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں، یہاں سے تو آپ مجھ سے سن کے جاتے ہیں، گھر جا کر قرآن کھولا کریں، اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کو خود ایک دفعہ پڑھا کریں. قرآن کھولیں. اب ہر کسی کے موبائل میں ہے، جب آپ یہاں سے جائیں تو قرآن پاک اگر آپ نہیں تو آپ کے پاس، سب کے پاس موبائل ہیں، اور تقریباً ہر موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جہاں بہت ساری ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں وہاں قرآن کی ایپ جو ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تو برکت ہوگی. تو وہاں پہ سورہ توبہ لکھیں. اب تو بڑی تحقیق آسان ہو گئی ہے. اب تو جس کو ناظرہ نہ آتا ہو، انگلش میں ٹائپ کرنا آتا ہو، ٹائپ بھی کرنا نہ آتا ہو، تو باقاعدہ وہ وائس کا وہاں پہ آپشن آتا ہے، اس کو دبا دیں اور کہہ دیں سورہ توبہ آیت نمبر 100، تو پہلی آیت وہیں پہ سامنے آ جائے گی. اب تو سارے ایکسکیوزز ختم ہو گئے. تو وہ آیت نکالیں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا مہاجرین اور انصار میں کچھ وہ عظیم صحابہ ہیں جو سب سے پہلے ہیں. اولون والسابقون الاولون، سبقت لینے والے سب سے پہلے ہیں. ان سابقون الاولون جو اولین صحابہ، بدری صحابہ اور مہاجرین صحابہ، ان کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ان کا مقام یہ ہے، ان کے عزت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب السابقون الاولون میں کون سے، جس صحابی کا آج میں نے ذکر کیا ہے، کیا یہ سابقون الاولون میں ہیں یا نہیں؟ آئیے سب سے پہلے حوالہ یہ نوٹ کیجیے. مردوں میں سب سے پہلے جو 4 لوگ اسلام لائے ان میں چوتھا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کا مقام دیکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابی سابقون الاولون جنہیں اللہ نے بڑا ابتدائی درجہ دیا ہے، ان کا نام ہے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب آپ اسلام لائے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال کی ہے. ایک روایت میں 24 سال اور کچھ ماہ کی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ 25 سال جو ہے وہ روایت آپ کی بیان کی جاتی ہے. اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے ان کو دعوت اسلام پیش فرمائی، اور ان کی دعوت پر آپ اسلام لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور یہ بڑا ٹائٹل اور جو بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا السابقون الاولون کا، کہ آپ ان سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ خاص فرما دیا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن پاک میں. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، عنہم جمع کا صیغہ ہے. رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا. کن سے راضی ہو گیا؟ عنہم،
ان سے راضی ہو گیا۔ مولا تو کن سے راضی ہو گیا؟ فرمایا وہی جن کا پہلے ذکر چل رہا ہے۔ کون؟ والسابقون الاولون، جنہوں نے میرے نبی کی ذات پر اس وقت ایمان کا اعلان کیا جب اپنے بھی چھوڑ گئے تھے۔ محبت کسی کی دیکھنی ہو نا، اور کسی کا خیال دیکھنا ہو کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اچھے اور خوشی کے دنوں میں تو پرائے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنوں کا پتہ تب لگتا ہے جب آپ کو سارے چھوڑ جائیں، حالات مشکل آ جائیں، حوادثات زمانہ آپ کا گھراؤ کر لیں، معاملات تنگ ہو جائیں، آپ کے پاس مال و زر کی کمی ہو جائے اور غربت آ جائے، لیکن اس وقت بھی جب آپ کے خلاف آپ کے ساتھ چلنے والوں کو طعن و تشنیع کا مورد ٹھہرایا جائے، لیکن اس وقت تکلیف کے اور مشکل کے لمحات میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، حقیقی محبت کرنے والا وہ ہوتا۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہی جو کل تک آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہی لوگ آپ کے پرائے ہو گئے، جو کل تک آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ لیکن ایسے ماحول میں جب سارے آپ کو چھوڑ گئے، اس وقت جناب صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا آمنت بکا یا رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ سرکار سارے چھوڑ جائیں، ابو بکر گواہی دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو مقامی کمال ہے، آپ تو وہ مسلمان ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے کہ کائنات میں یہ MCQs میں اگر سوال آ جائے اور جنرل نالج میں یہ سوال آئے تو یہ سوال اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم صحابی کو دیا ہے۔ وہ کون سا سابقون الاولون میں صحابی ہے جو پیدائشی صحابی ہے؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، پیدائشی صحابی علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ جس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی نگاہ کس پہ پڑی؟ رخ مصطفیٰ پہ پڑی، رخ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی اور انتخاب ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں ابتدائی طور پر بچپن سے پیدائشی طور پر دائرہ اسلام میں آپ شامل ہو گئے۔ اور تیسرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دائرہ اسلام میں آئے، سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ انتہائی قبیلہ، اگرچہ اموی قبیلہ تھا آپ کا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ قبیلہ قریش کے دن تھے، آپ بنو ہاشم کے دن تھے، آپ اموی خاندان کے تھے، لیکن آپ نے دعوت سیدنا صدیق اکبر کو قبول کرتے ہوئے، ایکسپٹ کرتے ہوئے آپ نے آ کے گواہی دی کہ اے ابو بکر، میں آپ کے کہنے پر اور آپ نے جو مجھے باتیں کی ہیں میرے دل نے وہ تسلیم کیا ہے، آؤ میں تمہارے ساتھ جا کر آقا کریم علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی شان، جب غزوہ بدر ہوا جی، اسلام کا پہلا غزوہ ہے، 2 ہجری میں غزوہ ہوتا ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ سے، ایمان والوں سے کہ آئیں جناب غزوے پہ جانا ہے، غزوہ لڑنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سارے صحابہ چل پڑے، لیکن آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں تھی، وہ بڑی شدید علیل تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم یہیں ٹھہر جاؤ، تم غزوہ میں شریک نہیں ہوگے، تم میری بیٹی اور اپنی زوجہ کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں غزوہ بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار کے ساتھ غزوہ میں ہیں، اور جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی اہلیہ محترمہ، اور صرف اہلیہ محترمہ کے لیے اگر اجازت ہوتی تو اور کی بھی اہلیہ تھی، بیویاں تو اور صحابہ کی بھی تھی، کسی اور کو اجازت نہیں ملی۔ وہاں صرف بات اہلیہ کی نہیں ہے، وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان کی وہ بیوی ہیں، وہاں بات یہ ہے کہ وہ دختر مصطفیٰ ہیں، وہ سرکار کی صاحبزادی ہیں، جن کا عقد نکاح جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔
اسی دوران آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب واپسی آپ کو خبر دی گئی تو آپ کی صاحبزادی جو ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے، مال غنیمت صرف اس کو ملتا ہے جو غزوے میں شریک ہو، اس کے علاوہ کسی کو مال غنیمت کا حق نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ملتا۔ جب مال غنیمت آیا غزوہ بدر میں اور وہ اکٹھا ہو کر سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور سرکار نے بلایا غزوہ بدر کے شہداء کو، وہاں کے تمام شاملین کو، اور جو غازی بچ گئے تھے غازیوں کو بلایا، مجاہدین کو بلایا کہ ان میں غازیوں میں اور مجاہدین میں یہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے، تو جتنا جتنا حصہ ان کو ملا اتنا حصہ سرکار نے عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا۔ یہ خاصہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ سیدنا عثمان غنی اگرچہ مدینہ منورہ میں تھے لیکن آپ کو ثواب غزوہ بدر کے غازیوں والا نصیب ہو رہا تھا، اس لیے کہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا۔ میں نے خطبہ کے شروع میں ایک بات کی کہ ہم مسلمانوں کا مرکز اور محور جس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر سرکار غزوے میں جانے پہ راضی تو غزوے میں جانا نیکی، سرکار غزوے میں نہ جانے پہ راضی تو غزوے میں نہ جانا نیکی۔ سرکار فرمائے قربانی کرنا تو قربانی کرنے میں نیکی، سرکار فرمائے قربانی نہیں کرنا تو قربانی نہ کرنے میں نیکی۔ سرکار کہیں 3 دن تک گوشت ختم کرنا ہے تو 3 دن تک گوشت ختم کرنے میں نیکی، سرکار فرمائے 3 کے بعد بھی رکھ سکتے ہو تو رکھنے میں نیکی۔ پتہ کیا چلا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن فرماتا ہے جو رسول تمہیں آرڈر دے وہی اللہ کی رضا ہے، جس سے تمہیں رسول روک دے اس سے رک جاؤ، وہی رب کی رضا ہے۔ گویا سارے عالم کے اندر اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ رب کی رضا لے لے تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ رضائے مصطفیٰ حاصل کر لے۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا اس کی، حضرت کیا فرمایا؟ دو عالم چاہتے ہیں، ساری کائنات کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رب کی رضا چاہتے ہیں، کسی طرح ہم سے رب راضی ہو جائے۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا اس کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا چاہ رہی ہے ہم سے ہمارا مولا راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں۔ کیوں؟ محبوب جو فرما دی، محبوب جو کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ مالک کا معاملہ سے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب جہاں رشتہ اور تعلق محبوب اور محب کا ہو جائے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معاملہ بڑا کمال کا ہے اور بڑا انتہائی حساس قسم کا ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اپنے گھر مبارک میں، اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے۔ گرمی کا شدید موسم ہے اور گرمی اپنے عروج پہ ہے، عرب والوں کی، عرب کے ہاں جیسے گرمی ظاہر آپ کو معلوم ہے بڑی شدت کی بلا کی گرمی ہوتی ہے، اور جدید سہولیات جو آج ہمارے پاس ہیں وہ سرکار کے پاس نہیں تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ ایک اپنے اوپر چادر لیا کرتے تھے اور ایک آپ تہ بند جو ہے جس کو دھوتی کہتے ہیں وہ آپ تہ بند جو ہے وہ باندھا کرتے تھے۔ 2 انسلے آپ کے لباس ہوتے تھے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کی ایک قمیص مبارک تھی سفید رنگ کی، اور وہ بھی آپ نے بڑی سادہ انداز میں سلوائی ہوئی تھی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوتا تھا، اور زیادہ جو لباس سرکار نے زیب تن فرمایا وہ 2 چادریں تھیں۔ ایک چادر آپ جیسے حاجی نہیں حج کے موقع پہ باندھتے احرام، یہ بالکل یہی والا لباس۔ ایک چادر سرکار اپنے ناف مبارک کے اوپر باندھتے تھے، کیونکہ جو مرد کی شرمگاہ ہے وہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت۔ یہ گھٹنے جو ہے نا جی، یہ گھٹنے جو ہیں یہ شرمگاہ میں شامل ہیں۔ ہمارے یہاں رواج بن گیا، مغرب زدہ ہم قوم ہیں، ہم ایک غلامانہ ذہن رکھنے والی قوم ہے، ہم آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں ہوئے، ہم ابھی تک غلام ہیں، ہمارے مزاج غلامانہ ہیں۔ ہم جیسے مغرب کو دیکھتے ہیں ہم ویسے کرنے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ آج کسی نے دیکھنا ہو نا جناب میں بڑا عزت والا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مغرب کی غلامی کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ اس نے تو مغرب کا لباس اور مغرب کی تہذیب کو اپنا کے اپنے آپ کو غلام ثابت کر لیا۔ وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ نکر پہن لیتے ہیں،
اور جناب گھر میں نہیں بازاروں میں چل رہے ہیں، شرم و حیا نہیں آتی، گھٹنا ننگا ہے، گھٹنا شرم گاہ ہے، مرد کی شرم گاہ ہے گھٹنا، گھٹنے سے نکر آپ نے پہننی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ یہ کیا ہے جناب کہ آپ نے نکر پہن رکھی ہے، بد تہذیبی جیسی چیز آپ نے پہن رکھی ہے، اوپر جناب انتہائی کھلی قسم کی شرٹ پہنی ہے جناب، اور نیچے جناب آپ نے نکر پہنی ہے جس میں گھٹنے بھی ننگے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا بے حیائی کا ایک دورہ ہے؟ یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ہمارا پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پہ لیا جانے والا یہ ملک ہے، کیا اس کے اندر اس لیے ہم نے یہ حاصل کیا تھا؟ اگر یہی تھا تو پھر اکٹھے ہی رہتے، پھر اتنے لاکھ قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر آپ اس کے بغیر نہیں گزارا کسی کا چل رہا، اس نے یہ پہننی ہے، تو کم از کم اتنی ہو کہ وہ گھٹنے سے نیچے ہو، گھٹنے سے نیچے ہو۔ اگر گھٹنے سے اوپر ہوگی تو آپ گناہگار ہوں گے، اور آپ گویا ایسے پھر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنی شرمگاہ کو کھولا ہوا ہے۔ کیا کسی معاشرے میں انسان کو شرمگاہ کھولنے کی اجازت ہے؟ اسلامی معاشرے کے علاوہ بھی، کیا نان مسلم معاشرے میں بھی جہاں انسانوں کا معاشرہ ہو، شرمگاہ ننگے کر کے صرف جانور پھرتے ہیں، انسان نہیں پھرتے؟ انسان جو ہوتے ہیں وہ شرم کے ساتھ رہتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کے رہتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں جو عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناف سے اوپر اور نیچے تک، گھٹنوں تک آپ کی وہ ٹخنوں تک آپ کی چادر مبارک ہوتی تھی، تو آپ دوسری چادر اپنے اوپر رکھا کرتے تھے۔ تو گرمی کی شدت ہوئی تو آپ نے جو اوپر والی چادر تھی نا، ظاہر ہے وہ تو آپ کا جسم ظاہر شرمگاہ میں کسی کا بھی نہیں ہے، تو سرکار نے ہوا کے لیے آپ نے وہ تھوڑا سا جو آپ کے اوپر وہ چادر مبارک تھی آپ نے تھوڑی سی سرکا دی، تاکہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے اور کچھ ہوا جو ہے وہ لگ جائے۔ تو سرکار اپنے حجرے مبارک میں اکیلے تشریف فرما ہے، تو دستک ہوتی ہے دروازے پہ۔ سرکار نے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا سرکار آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ، آپ تشریف لے آئے، آگے سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا سیدنا صدیق اکبر نے کون ہے دروازے پہ؟ عرض کی جناب عمر بن خطاب۔ سرکار سے سوال کیا حضور آپ کا خادم عمر بن خطاب آیا، اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اس کو اجازت، بلا لو۔ سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا جی حضور علی مرتضیٰ ہیں، اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں علی کو بلا لو۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی تشریف لے آئے۔ کوئی ایک مشاورت چل رہی تھی ایک اہم مسئلے پر، اور آگے جلوہ گر ہو کے بیٹھ گئے صحابہ کرام، سرکار بھی تشریف فرمائے، باتیں ہو رہی، گفتگو چل رہی ہے۔ اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو پوچھا کون؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر عثمان آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا انہیں کہو استقم، ابھی ٹھہر جائیے۔ سیدنا عثمان غنی کو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اے عثمان ذرا یہی دروازے پہ قیام رکھیے، جو ہی اجازت ملتی ہے آپ اندر تشریف لائیے گا۔ تو وہاں ٹھہر گئے۔ سرکار اپنی ٹیک لگا کے ایسے تشریف فرما تھے، سرکار نے ٹیک چھوڑی اور سرکار نے اپنی جو چادر مبارک تھی اس کو ایسے آپ نے اپنے پورے جسم مبارک پر ڈال دیا، اور سرکار نے فرمایا اب عثمان کو بلا لو۔ سیدنا عثمان غنی کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ اندر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ سیدنا عمر سے نہ رہا گیا۔ آپ کا ایک مزاج تھا، جب کبھی آپ کو کہیں مسئلہ ہوتا تھا آپ بول پڑتے تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر اجازت فرمائیں تو ایک سوال کر لوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں اجازت ہے عمر، کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، اجازت مل گئی، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، میں آیا آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، علی مرتضیٰ آئے آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، آپ نے ایسا عمل نہیں کیا، کیا وجہ ہوئی کہ جناب عثمان آئے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آپ نے اپنی چادر مبارک کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا اور پھر فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ سرکار وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر سن لو پھر آج وجہ کیا ہے، ان اللہ یستحیی من عثمان وکیف لا استحیی من عثمان۔ فرمایا اے عمر تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، میرا اللہ بھی عثمان سے حیا کرتا ہے، تو میں محمد عثمان سے شرم و حیا کیوں نہ کروں؟ گویا حق جا گیا۔
فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ تو علی مرتبہ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عثمان وہ حیا والا ہے، وہ شرم والا ہے، وہ عفت والا ہے، وہ پاک دامن ہے کہ اللہ بھی میرے عثمان سے حیا فرماتا ہے۔ کیا بڑا اعزاز ہے، کیا بڑا مقام ہے، کیا بڑی شان ہے، کیا اتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا میرا عثمان، اس سے اللہ حیا فرماتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ علی مرتبہ سامعین، ایک اور حضرت مرہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار کے پاس ہم سارے موجود تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک دور آنے والا ہے فتنوں کا، آزمائشوں کا۔ فرمایا فتنے بڑھ جائیں گے اور لڑائی جھگڑے فسادات بڑھ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا لیکن ان میں اس وقت بھی ایک شخص جو ہے وہ حق پر ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا، سرکار نے ایسے اشارہ فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ شخص اس وقت حق پہ ہوگا جب فتنوں کا دور آئے گا، یہ شخص حق پہ ہوگا۔ تو مرہ فرماتے میں دوڑ کے گیا، یہ بندہ کون ہے جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے، اور سرکار نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ جس شخص کی طرف سرکار اشارہ فرما رہے ہیں یہ ہے کون، میں اس کو دیکھوں تو صحیح۔ حضرت مرہ فرماتے میں دوڑ کے گیا، جب میں نے وہاں دیکھا نا تو چادر میں نے ہٹائی تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے مجھے پھر بھی نا تسلی نہ ہوئی، میں نے کہا دوبارہ، کہتے مجھے یقین تھا لیکن اطمینان قلب کے لیے میں نے کہا عثمان اگر آپ برا نہ منائیں تو ذرا اپنا جو چہرہ ہے وہ حضور کی طرف کریں نا ذرا۔ تو کہتے ہیں عثمان غنی نے فوراً وہیں سے اپنا چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی جانب والضحیٰ والے مخرج کی جانب اپنا چہرہ کیا۔ تو میں نے اشارہ کر کے کہا آہا ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جو آپ فرما رہے تھے کیا یہی عثمان ہے وہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں نام حاضا، نام حاضا۔ فرمایا ہاں ہاں مرہ، میں نے اسی عثمان کا نام لیا ہے، جب فتنے آئیں گے میرا عثمان حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر رہنے کا جو اعلان کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ تیرے اور میرے محمد مصطفیٰ نے کیا۔ اور آج کوئی اگر اٹھ کر سیدنا عثمان غنی کی ذات پہ کوئی بات کرے، ایک روایت سن لیجیے، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا سرکار اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ جب جنازہ لایا گیا تو سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگ حیران ہوئے، اب خدا نخواستہ جس کا جنازہ حضور نہ پڑھائیں یہ کتنی بڑی رسوائی والی بات۔ سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا؟ جنازہ واپس چلا گیا۔ صحابہ نے کہا جب سرکار نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو سرکار کو جیسے دیکھا، صحابہ تو وہ عظیم صحابہ تھے انہوں نے تو کبھی کعبے کو نہیں دیکھا۔ حضور نماز میں کھڑے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ تھا، زور کی نماز تھی، تو جناب بیت المقدس کے دوسری 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت میں آتے ہیں تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا، حضور نے پہلے چہرہ ادھر کیا ہوا تھا، اب ادھر کیا ہوا ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ صحابہ نے جدھر سرکار کا چہرہ دیکھا اپنا چہرہ بھی ادھر پھیر لیا۔ سرکار نے پوچھا صحابہ تم نے غور و خوض ہی نہیں کیا، میں نے چہرہ ادھر سے ادھر پھیرا، تم نے اپنا چہرہ ادھر کیا۔ کہا سرکار یہ تو ایک کعبہ ہے، ہم نے خدا کو بن دیکھے آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے، آپ نے چہرہ ادھر کیا، آپ نے چہرے آپ نے ادھر کر دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، حق جاری ہے، یا علی یا علی، زندہ باد یا رسول اللہ۔ تو علی مرتبہ سامعین، اب صحابہ کرام نے جنازہ نہیں پڑھا، چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے جنازہ آیا ہو اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو، وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ شخص اپنی زندگی میں اس میرے عثمان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عثمان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا تھا۔ لہذا جو شخص کسی صحابی رسول
سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا ہو، ہم اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ محمد عربی نے نہیں پڑھا۔ یہ کوئی ہمارا فرقے کا تھوڑا معاملہ ہے، یہ فرقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی نفرت جس کے دل میں تھی، سرکار نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تو ثابت کیا ہوا؟ جس کے دل میں عثمان غنی کی نفرت ہو، جس کے دل میں جناب عمر کی نفرت ہو، جس کے دل میں جناب ابو بکر کی نفرت ہو، جس کے دل میں جناب سیدنا ابو ہریرہ کے بارے نفرت ہو، جس کے دل میں جناب ابو ذر کے بارے نفرت ہو، جس کے دل میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے نفرت ہو، جس کے دل میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت ہو، جس کے دل میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نفرت ہو، کوئی اہل بیت کی نفرت دل میں رکھتا ہو، ہم اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ کوئی صحابہ کی نفرت دل میں رکھتا ہو، ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سرکار نے کر کے دکھایا۔ حوالہ نہ ملے میں ذمہ دار ہوں، اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں اس حدیث کا حوالہ ذمہ دار ہوں۔ اور سامعین، تاریخ بھی کیا بڑی عجب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 روز کے لیے پانی بند کیا گیا۔ 40 روز تک اس عثمان غنی کا پانی بند کیا گیا جس نے مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کے پانی کا اہتمام کیا تھا۔ اور اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو شہید کیا گیا جس کے ہاتھوں کو لہرا کے حضور نے فرمایا تھا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، بایعونی، آؤ عثمان کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعونک فانما یبایعون اللہ، پیارے حبیب جو آج عثمان کے ہاتھ پر آپ کے دست مبارک پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی عثمان غنی کو اس امت کے لوگوں نے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آج تک اپنے بدن سے کپڑا نہیں سرکنے دیا تھا۔ آج نعوذ باللہ ان کے سینے پہ کپڑے کو دور ہٹا کے برچھیوں کے وار کیے گئے۔ اور یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری امت، جب امت بھوکی ہوتی تھی اور قحط پڑتا تھا تو 100 اونٹ لے کر آ کر مسجد نبوی کے صحن میں رکھ کے بلال حبشی سے فرماتے تھے بلال چبوترے پہ چڑھ جاؤ، جہاں اذان پڑھتے تھے وہاں چڑھ کے اعلان کر دو، آؤ جس کے گھر میں غلہ نہیں ہے، عثمان نے اللہ سے تجارت کی ہے، آؤ بغیر پیسوں کے یہاں سے اناج لے جاؤ۔ اسی عثمان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 40 دن کے لیے کھانا بند کر دیا گیا۔ اور علی مرتبہ سامعین، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے پانی مانگا آپ نے فرمایا میرا پیغام علی تک پہنچاؤ، علی اگر میری بات پہنچ جائے گی علی تک تو علی میرے لیے پانی کا اہتمام کر دے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ مشکیزہ بھر کے آئے، لیکن ظالموں نے اور شر پسندوں نے علی مرتضیٰ شیر خدا کے مشکیزے پر تیر برسا دیے، آپ پہ حملہ کر دیا۔ علی مرتضیٰ نے اپنا امامہ اتارا اور ایسے ہوا میں لہرایا، اور عثمان غنی نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا عثمان آج میں مشکیزہ لے کے آیا تھا، تمہیں پانی پلانے کے لیے آیا تھا، لیکن ظالموں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ قیامت والے دن اللہ کے حضور گواہی دینا، مولا علی پانی لے کر آیا تھا لیکن ظالموں نے پلانے نہیں دیا تھا۔ یہ محبت تھی علی اور عثمان غنی کی۔ اور آپ کو یہاں ایک اور نقطے والی بات عرض کر دوں، وقت ختم ہو گیا لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ معاملات لڑائی کے ہوئے تو حضرت عثمان غنی کے مین دروازے پر جس شخص نے پہرا دیا تھا اس کا نام حسن اور حسین ہے۔ تاریخ نہ ہو، حوالہ نہ ہو، میں ذمہ دار، ٹوٹل حوالے کے میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت علی نے اپنے 2 صاحبزادے شہزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ان کو بھیجا، فرمایا حسن حسین جاؤ، تمہارے بابا کا دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ذوالنورین ہے اور میرا ہم زلف ہے میرا ہم زلف، جاؤ، اور تمہارا خالو ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں آیا، کوئی ایسا امتی نہیں آیا جس کے گھر میں نبی کی 2 صاحبزادی ہیں۔
وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حملہ ہوا تو امام حسن اور حسین تو سامنے تھے گھر کے گیٹ پر، مین گیٹ پر، حملہ پیچھے سے ہوا، وہ بیک سے ایک انصاری گھر سے آ کے چڑھ کے انہوں نے حملہ کیا۔ شہادت کا جب خبر ملی حضرت علی دوڑے آئے، اور یہاں تاریخ کا جملہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے پتہ کیا آتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے حسن بڑے تھے ان کو تھپڑ مار دیا اور حضرت امام حسین کے سینے پہ مکہ مار دیا۔ کہا عثمان شہید کیسے ہو گئے، دشمن یہاں سے گزر کے کیسے گیا؟ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم سے پوچھ تو لیجئے، کہا بتاؤ دشمن یہاں سے گزرا کیسے؟ کہا ابا جان حسن اور حسین کی تلواروں سے بچ کے کوئی کیسے جا سکتا تھا، یہاں سے دشمن نہیں آیا، ہم تو مین دروازے پہ تھے، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور عثمان غنی کو شہید کیا۔ اگر دشمن یہاں سے جائے اور تاریخ میں کبھی بھی ثابت ہو جائے کہ عثمان غنی کا قاتل حسن اور حسین کے سامنے سے گزر کے گیا ہے، ابا جان جو سزا دیں گے حسن اور حسین قبول کریں گے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا دشمن قاتل یہاں سے نہیں گیا تھا، قاتل پچھلے دروازے سے اور دیوار پھلانگ کے آیا تھا۔ تو عالی مرتبت میں عرض کروں صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ کیا ہیں؟ شیر و شکر۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور شکر جو میٹھا گڑ کا ہوتا ہے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ شیر دودھ اور شکر ملا دی جائے تو ان کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہیں گھر والے اور ایک ہیں محمد عربی کے در والے، ہمارے لیے دونوں سروں کا تاج۔ اللہ تعالیٰ 18 ذوالحجہ کے جو بڑے عظیم دو واقعے ہوئے، اعلان غدیر، آقا علی مرتضیٰ کو مولا علی کا ٹائٹل دیا گیا، اور عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عظیم دنوں کے صدقہ میں اور دو اعزازوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کرم تیرے۔